انسان جب دنیا میں وقت گزارتا ہے تو وہ کسی قبیلے کا بھی حصہ ہوتا ہے، کسی برادری کا حصہ ہوتا ہے، کسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ اپنی ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے اور مختلف لوگوں سے ملتا ہے، سنتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو بعض اوقات کسی جماعت کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ تنظیموں، جماعتوں، قبیلوں، برادریوں اور علاقوں کے ساتھ وابستہ ہونا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن گروہی تعصبات کا شکار ہو جانا یہ بہت بری بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عصبیت سے بچو، گروہ پرست نہ بنو، حق پرست بنو۔ آپ کسی تنظیم سے ضرور وابستہ ہوں، لیکن اس تنظیم میں اگر کوئی خامی ہو تو خامی میں اس کا ساتھ نہ دیں، اور کسی اور جماعت میں کوئی خوبی ہو تو اس کو بھی آنکھ کھول کے ضرور دیکھیں۔ آپ اپنی برادری سے پیار کریں، قبیلے سے پیار کریں، کوئی برا نہیں کہتا آپ کو، لیکن آپ کسی اور برادری کو برا کہیں، کسی اور برادری کے بارے میں آپ کے نظریات غلط ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ اپنے وطن سے پیار کریں، کون منع کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے مکانات نظر آتے تو حضور گھوڑا تیز کر لیتے۔ آپ ضرور پیار کریں۔ حضور نے مکہ کے فضائل بیان کیے، مدینہ کے فضائل بیان کیے، یہ اچھی بات ہے۔ آپ اس گروہی تعصب میں نہ پڑیں کہ میرا شہر ہی اچھا ہے، میرا ملک ہی اچھا ہے۔ ایک تو ہیں حرمت والے شہر، ان کی تو بات ہی الگ ہے، باقی آپ تعصبات کا شکار نہ، حق پرست بنیں، گروہ پرست نہ بنیں۔ ہمیں بانٹا گیا ہے، ہم تقسیم لوگ ہیں، ہمیں ایک سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ بندہ برا ہے پر ہماری برادری کا تو ہے نا، فلانا برا ہے پر ہماری جماعت کا تو ہے نا، فلانا برا ہے پر وہ ہمارے صوبے کا تو ہے نا، ہماری بولی تو بولتا ہے نا۔ صوبائی، علاقائی، زبان کی تقسیم، پھر مقامی اور مہاجر کی تقسیم، پھر تقسیم در تقسیم، اور یہ کام بہت سارے لوگوں نے سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض مذہبی لوگ بھی وہ بھی گروہ بندی کا سبق پڑھاتے ہیں۔ اہل حق میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف میں، یہ کام نہ کریں۔ اسلام اور مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذہن پر برادری کی، قبیلے کی، رنگ کی، نسل کی چھاپ نہیں ہوتی، اس کے ذہن پر یہ چھاپ ہوتی ہے کہ میں اللہ رسول کا ماننے والا ہوں۔ اپنی سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی، سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں، دل و نگاہ اگر دل و نگاہ، دل اور آنکھ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دل سے پوچھ وہ مومن ہے کہ نہیں، تیری پیشانی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، تیرا وجود تو جھکتا ہے، دل سے پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ یہ تعصبات ان کو پھیلایا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ ہم گروہ پرست ہوتے جا رہے ہیں معاذ اللہ حق پرست ہونے کی بجائے۔ ہمیں گروہ میں نہیں بٹنا، ہمیں حق دیکھنا ہے کدھر ہے، حق کا سفر کرنا ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا سمجھانے کا، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں وہاں نہ لے آئے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ دشمنی اختلاف اپنی جگہ پہ اور انصاف اپنی جگہ پہ، سامنے دشمن بھی ہو تو کرنا تم نے انصاف ہی ہے، جب ترازو پکڑنا ہے تو تولنا تم نے۔ یہ میرے رب کا ارشاد ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے، اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔
नमाज रोजा हज ज़कात ये तो इबादत है, लेकिन परहेजगारी क्या है कि तुम अदल करो, इंसाफ वाले हो जाओ, तराजू सही करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अल्लाह को पता है, किसी को पता ना भी हो तो अल्लाह को पता है कि तुम फैसले अपनी जमात देख के, ग्रुप देख के करते हो। हमें ना पूरी तरह कायल किया गया। नहीं हमने देखना होता कि सच किधर है, नहीं हमने गौर करना होता कि हकीकत क्या है। बस ये कि बात मेरी बरादरी की है, बात मेरे कबीले की है। ये हमारे देहातों में ये होता था कि वो जी लड़ाई होगी, निकलो जी निकलो। निकल गए, डंडे उठा लिए, पकड़ ला असला, पहुंच गए, लड़ना शुरू कर दिया। जाके पूछा भी नहीं कि भाई हमारे लड़के की गलती है कि सामने वाले की गलती है। वो जी हमने ना, गलती किसी की भी हो, हमने तो सपोर्ट करनी है, वो हमारा लड़का लड़ पड़ा है। भाई आप पहले पूछें, आप पहले उस पर गौर करें हक किधर है। इस असबियत से बचें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को किसी गिरोह के नाम पे बुलाया उसने जाहलियत के लिए बुलाया। वो जाहिलाना लड़ाई लड़ रहा है जो असबियत पे, ग्रुप पे, बरादरी के नाम पर आगे निकला हुआ। अब तो पीराने उजाम, मजहबी जमातें वो कहती हैं सिर्फ हम ठीक हैं। न करें यार, आप उम्मत में नई उम्मत तो ना कायम करें। इनको रसूलुल्लाह का गुलाम बनाएं, इनको आप मुख्तलिफ जगहों पे ना तकसीम करें। आप अहले हक सही अकीदा लोग, खुदारा अपने ज़हन को बड़ा करें, वुसअत सोचों में लाएं। गिरोहबंदी की सोच पैदा करना, सतही सोच पैदा करना। मैं सोचों के लिहाज से इनकलाबी लोगों के पास उठता बैठता रहा हूं, तो बाज़ मिसालें भी पंजाब की मुझे तकलीफ देती हैं। एक साहब ने एक दफ़ा मेरे सामने कह दिया कि बरादरी तो सप्पां नूं भी प्यारी हुंदी। मैं कहता मतलब ये सप्पां वाला काम है क्या? मतलब सतही सोच आपने पैदा की हुई, अभी भी ये रट्टा है। ये जो ग्रोही तासुबात है ना, ये तो बंदे को हक से दूर ले जाते हैं। ग्रोही तासुब, ग्रोह का तासुब, ये तो हक से दूर ले जाता है। मेरे अजीजों, तासुबात से ऊपर उठ के देखें।